حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے میں کثرت سے زکوٰۃ کی رقم بھی ادا کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر موجودہ حالات میں اس لاک ڈاؤن اور وائرس کی وبا میں جو معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کاروبار روزگار تمام مؤخر ہو چکا ہے۔ عام طور پر معاشی زندگی میں کافی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہیں، تو اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، جنہیں اللہ کا دیا ہوا مال ملا اور سخاوت بھی ملی ہے، وہ خوب اپنے مال سے راہ خدا میں خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اپنی نام و نمود و نمائش کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر اپنی نمود و نمائش کی خاطر، اپنی تشہیر کے لیے وہ لوگوں سے تصویریں کھنچوا کر پھر اس کو پبلش کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے سے وہ اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرنے والا جو اپنے دائیں ہاتھ سے خیرات کرے، بائیں کو خبر نہ ہو، ایسی خیرات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے تلے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو اللہ کی خاطر اللہ کے دیے مال پر اختیار رکھتے ہوئے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور مخلوق کی خدا کے کام آئے، تو اللہ پھر کسی کا عمل جو ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتا، اور پھر جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اللہ اس کا بدلہ اپنی شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، ایک شخص نے رسول اللہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر یہ سوال کیا، اے اللہ، اس قبر انور کی حرمت کا صدقہ اور سورہ اخلاص کے حق سے مجھے 4000 درہم عطا فرما۔ آپ فرماتے، میں نے اس سے پوچھا، بھائی 4000 درہم کی تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے کہا، مجھ پر 1000 درہم کا قرضہ ہے، وہ ادا کروں گا، 1000 میں نکاح شادی کروں گا، 1000 سے کچھ اپنا سامان ضرورت مکان لوں گا، اور 1000 سے اپنے سواری کے لیے گھوڑا خریدوں گا۔ آپ نے لے جا کر 4000 درہم اسے دے دیے۔ آپ دے کر واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے کنارے پر 4 تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ہر تھیلی میں 4000 درہم تھے، اور اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا کہ اے ایوب، تیری خیرات کا بدلہ ہم نے یہاں دیا، ثواب آخرت میں عطا کریں گے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن بازار تشریف لے جا رہے تھے، گھر کی ضرورت کا کچھ سامان، خورد و نوش کی کچھ ایسی ضروریات کہ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر مبارک کو فروخت کرنا پڑ گیا، تو وہ چادر لے جا کر آپ نے کسی یہودی کو 6 درہم میں فروخت کر دی۔ راستے میں ایک سائل ملا، اس نے سوال کیا کہ وہ درہم اس کو دے دے، یعنی وہ 6 درہم اسے دے دے۔ آپ نے وہ 6 درہم اسے دے دیے۔ اتنے میں ایک شخص اور ملا، ایک عرابی کی شکل میں۔ اس نے کہا، یہ اونٹنی بیچ رہا ہوں، آپ خرید لیں۔ حضرت علی سے عرض کی، آپ نے کہا، میرے پاس تو قیمت ہی نہیں۔ اس نے کہا، ادھار لے لیں، کچھ مدت بعد دے دیجیے گا۔ 100 درہم میں سودا ہوا۔ تھوڑی دور آگے تشریف لے گئے تو ایک اور اعرابی ملا۔ اس نے کہا، یہ اونٹنی فروخت کرو گے؟ خود ہی قیمت طے کی، 160 درہم دیتا ہوں، یہ مجھے دے دیں۔ آپ نے 160 درہم لیے اور اس اونٹنی دی، وہ اونٹنی لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پہلا شخص تھا جس نے اونٹنی فروخت کی تھی وہ مل گیا۔ اس نے کہا، جی میرا قرضہ ادا کر دیجیے۔
آپ نے 100 درہم دے دیے، 60 درہم لے کر آپ گھر آ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ کہہ سنایا، اتنے درہم کہاں سے آئے؟ تو آپ نے پورا واقعہ عرض کیا کہ اس طرح ایک تجارت ہوئی اور وہ تجارت سے مجھے اتنا نفع ہوا، میں نے اللہ کی راہ میں وہ 6 درہم دیے تھے، ایک عرابی ملا، اس نے مجھے 100 درہم میں اونٹ بیچا، تھوڑی دور جا کر ایک دوسرا عرابی ملا، اس نے 160 میں خرید لیا، پہلا ملا اس کو 100 درہم دے دیے تو 60 کا نفع ہو گیا، تو اس طرح مجھے اس 6 کے عوض 60 درہم حاصل ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ تمام واقعہ جب عرض کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس نے تمہیں اونٹ بیچا تھا وہ حضرت جبرائیل امین تھے، اور جس نے خریدا تھا وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ ناقہ وہی ہے، یعنی کہ اونٹنی وہی ہے جس پر کل روز محشر میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو کر تشریف لائیں گی۔ اللہ